الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانزل الذین ظاہرهم من اہل الکتاب من صیاصهم وقذف فی قلوبهم الرعب فریقا تقتلون وتأسرون فریقا، اور جن اہل کتاب نے ان سے ساز باز کر لی تھی انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے کلوں سے نکال دیا اور ان کے دلوں میں بھی رعب بھر دیا کہ تم ان کے ایک گروہ کو قتل کر رہے ہو اور ایک گروہ کو قیدی بنا رہے ہو. وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اس نے تمہیں ان کی زمینوں کا، ان کے گھر بار کا، ان کے مال کا وارث کر دیا، اور اس زمین کا بھی جس کو تمہارے قدموں نے روندا. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وسلم. پارہ 21واں سورۃ الاحزاب کی آیات مبارکہ 26 اور 27 کی تلاوت کی گئی ہے. جیسا کہ کال کے درس میں ذکر ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی، ایمان والوں کی مدد کی غیبی طور پر، جیسا کہ غزوہ احزاب کا اس سورت کا نام بھی احزاب ہے اور اس غزوے کا نام بھی احزاب ہے جو 5 ہجری کو ہوا تھا، جنہوں نے مدینہ کو گھیرے میں لے لیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق صحابہ کرام کے ساتھ مل کر حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے پر کھودی تھی. تقریباً 1 ماہ یا 40 یا 50 دن یہ پڑاؤ رہا. آخر کار اللہ تعالیٰ نے ایک طوفان اور آندھی بھیجی جس سے ان کے خیمے اکڑ گئے، کھانے پینے کے برتن الٹ پلٹ گئے اور خاک جو ہے ان کی آنکھوں میں پڑنے لگی، اور اس طرح وہ محاصرہ چھوڑ کر چلے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے یہی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کی مدد کے لیے کافی ہیں اور اللہ تعالیٰ بڑے قوت والے ہیں، غالب ہیں. کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی مدد کی. اب اس کے بعد اس گروہ کا یہ جو ہم نے آیات مبارکہ پڑھی ہیں اس میں قوم یہود کی طرف اشارہ ہے. یہودیوں کا قبیلہ بنو قریظہ، جنہوں نے عین موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معاہدہ کیا تھا اس کو توڑ دیا اور در پردہ ان قریش مکہ سے ساز باز کی، جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا. تو جہاں یہی ہے اس میں اس غزوہ بنی قریظہ کا ذکر ہے. جیسا کہ پہلے گزرا ہے کہ اس قبیلے نے نقص عہد کر کے جنگ احزاب میں مشرکوں اور دوسرے یہودیوں کا ساتھ دیا تھا. چنانچہ جنگ احزاب سے واپس آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی غسل فرما رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہتھیار رکھ دی ہیں؟ تاہم فرشتے نے تو نہیں رکھے. چلیے اب بنو قریظہ کے ساتھ نمٹنا ہے کہ جنہوں نے معاہدہ کی خلاف ورزی کی.
مجھے اللہ نے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا ہے، چنانچہ آپ نے مسلمانوں میں اعلان فرما دیا، بلکہ ان کو تاکید کر دی کہ عصر کی نماز وہاں جا کر پڑھنی ہے، بنو قریظہ کے محلے میں۔ ان کی آبادی مدینہ سے چند میل کے فاصلے پر تھی اور یہ اپنے قلعوں میں باندھتے۔ باہر سے مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کر لیا، کم و بیش 25 روز یہ محاصرہ جاری رہا۔ قربان جائیے صحابہ کی جرأت پر، صحابہ کی ہمت پر کہ 50 یا 40 دن وہ محاصرے میں گزارے، اور اس کے بعد 25 دن ان کا محاصرہ کیا۔ یہ ایمان کی طاقت تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی۔ بلاخر انہوں نے سعد بن معاذ کو اپنا حکم یعنی صالح تسلیم کر لیا۔ یعنی بنو قریظہ نے کہا کہ حضرت سعد بن معاذ جو فیصلہ کریں گے نا ہمیں وہ منظور ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ ان میں سے لڑنے والے لوگوں کو قتل کیا جائے اور بچوں عورتوں کو قیدی بنا لیا جائے اور ان کا مال مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ سن کر فرمایا کہ یہی فیصلہ آسمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا بھی ہے۔ اس کے مطابق ان کے جنگجو افراد کی گردنیں اڑا دی گئی، مدینے کو ان کے ناپاک وجود سے پاک کر دیا گیا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ باب غزوہ خندق انزالہ یعنی قلعوں سے وہ انہیں نیچے اتارا گیا، زاروم کافروں کی انہوں نے کیونکہ مدد کی تھی۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام سے فرمایا نا کہ آپ نے عصر کی نماز بنو قریظہ کے محلے میں پڑھنی ہے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ ساتھی بنو قریظہ کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اب اس میں یہ دیکھو اجتہاد کا پہلو نکل رہا ہے، اجتہاد۔ اب صحابہ کرام میں دو رائے ہو گئی، ایک گروہ کی رائے تھی صحابہ کرام کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اتنا تیزی سے جائیں کہ بنو قریظہ کے محل میں جا کر عصر کی نماز پڑھیں۔ دوسرے گروہ کی یہ رائے تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مقصد یہ تھا کہ آپ اتنی تیزی سے جائیں کہ نماز وہاں پڑھیں، چونکہ اب نماز ہماری قضا ہوتی ہے، اگر ہم بنو قریظہ میں جا کر پڑھتے ہیں عصر کی نماز ہماری قضا ہو جائے گی، تو لہٰذا ان صحابہ کرام نے راستے میں عصر کی نماز پڑھ لی۔ اور جینا صحابہ کرام نے یہ رائے قائم کی کہ آپ کا مقصد تھا کہ نہیں وہاں آپ نے پڑھنی ہے، تو انہوں نے راستے میں نماز نہ پڑھی اور وہاں جا کر پڑھی۔ اب یہ صحابہ کا اجتہاد تھا، اس کو ہم کیا نام دیں گے؟ صحابہ کا اجتہاد تھا، ایک رائے تھی، یعنی یہ ان کا اجتہاد بن گیا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات عرض کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی توثیق کر دی۔ اس سے اجتہاد کا پہلو نکل جائے کہ جب ایسی دو رائے ہو جائیں تو آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، اس کے پہلو کو دیکھنا ہے، اصل کو دیکھنا ہے کہ ان کی نیت کیا تھی۔ تو دونوں صحابہ کرام حق پر تھے، ان کی بھی نیت صحیح تھی، ان کی بھی رائے صحیح تھی۔ انہوں نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھی انہوں نے اس پر عمل کیا، دوسرے گروہ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھی انہوں نے اس پر رائے قائم کی، انہوں نے راستے میں پڑھ لی۔ لہذا ہم دونوں کو کیا کہیں گے؟ صحیح کہیں گے، غلط نہیں کہہ سکتے۔ اور اسی سے اجتہاد کا پہلو نکل۔ آج بدقسمتی سے ہم مسلمان جو ہیں فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں،
ایک دوسرے کی رائے کا احترام نہیں کرتے، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ جو رائے قائم کر رہا ہے اگر اس کی رائے قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے، اس نے بھی سوچ و بچار کیا ہے قرآن و سنت کے مطابق، اور اس نے بھی قرآن و سنت کے مطابق کیا ہے، اور جس سے دین پر ایمان پر کوئی اثر نہیں پڑتا، تو پھر دونوں کی رائے کا کیا کیا جائے؟ احترام کیا جائے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ اور باقی اور بعد نے اس خیبر کی زمین مراد لیا، یعنی کہ ان کی جو زمینیں تھی نا بنو قریظہ کی، وہ مسلمانوں میں پھر تقسیم کر دی گئی مال غنیمت کے طور پر۔ اور یہاں جو یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ان کی زمینوں کا مالک بنا دیا، تو یہاں بعض نے یہ بھی مفسرین نے رائے قائم کیا کہ اس سے جو ہے نا خیبر کی زمین مراد لی گئی جو 6 ہجری میں، یعنی کہ خیبر سے مراد، کیونکہ اس کے بعد 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوا تھا، 5 ہجری میں غزوہ احزاب، اسی موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اب کفار کو، قریش مکہ کو یہ جرأت نہیں ہوگی کہ وہ آ کر مدینہ پر حملہ آور ہوں، بلکہ اب ہم جائیں گے۔ تو پھر 6 ہجری میں آپ عمرے کی نیت سے گئے، تو وہاں صلح حدیبیہ جیسا کہ تاریخ کی کتابوں میں وہ ہوا۔ پھر صلح حدیبیہ کے بعد جب آپ آئے تو خیبر فتح ہوا، کیونکہ خیبر میں سارے یہودی وہاں بس گئے تھے، تو وہ اسلام کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے۔ تو اس طرح بعض نے کہا کہ یہ مکہ ہے، اور بعض نے اسے ارض و فارس اور روم بھی لیے، کیونکہ مسلمانوں نے روم اور ایران کی سلطنت کے علاقوں کو بھی فتح کر لیا، اور وہ یہ زمینیں جو بھی آگے بھی تا قیامت فتح کریں گے وہ مسلمانوں میں ان کا قبضہ ہوگا۔ یہاں یہ اشارہ بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن مجید کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔